الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ 22 صفر المظفر 1442 ہجری 10 اکتوبر 2020 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 22۔ میں نے اس کے پہلے جو آخر میں ارتھ اور ارد اس پر کچھ باتیں کی اور یہ کہا کہ انگلش میں بہت سے عربی کے الفاظ ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں انگلش کا مخالف ہوں، جی نہیں، انگلش سے مجھے کوئی چڑ جیسے کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ ساری زبانیں اللہ عز و جل کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں فوقیت عربی زبان کو ہی دیتا ہوں اور ان زبانوں کو فوقیت دوں گا جو جس علاقے میں مسلمانوں کی مادری زبان ہے، کیونکہ میں زبان پر اس لیے اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے کہ جس قوم کی زبان ترقی پر ہوتی ہے وہ قوم ترقی پر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، انڈیا میں اردو زبان کو ہم نے ایسا مٹایا ہے، ہم نے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، یہ خود ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کو مٹا دیا ہے، بالکل ختم کر رہے ہیں، اور نتیجہ جیسی ہماری زبان کی حالت ہے وہی ہماری حالت ہو چکی ہے۔ جس کی زبان، جس قوم کی زبان ترقی پر ہوتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ یہ سب اس پر تو اچھا خاصا بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، تو میں یہاں پر اسے بولنا نہیں چاہتا، کبھی موقع رہا تو الگ سے بولیں گے اس پر انشاءاللہ۔ تو اس لیے ان سب باتوں کی وجہ سے میں عربی زبان اور انگلش کے بیچ میں نے چند باتیں کہہ دی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے پہلے زمین کا ذکر، زمین کا حال کیوں فرمایا؟ تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 88، روح المعانی والیوم 1 پیج نمبر 188۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے زمین کا ذکر آسمان سے پہلے اس لیے فرمایا، بہت سی باتیں اس لیے فرمایا کہ انسان جب زمین پر رہنے لگا تو زمین سے اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں، زمین سے نفع حاصل کرنا یہ آسمان سے زیادہ ہے۔ زمین کی ضرورت انسان کو آسمان سے زیادہ ہے، زمین سے اس کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، بہت سی، زمین سے اسے بہت سے نفع حاصل ہو رہے ہیں جو آسمان سے زیادہ ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل ظاہر ہیں، سب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، زمین میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین سے اناج نکلتا ہے، زمین سب آگے اور آئے گا انشاءاللہ۔ ایک وجہ یہ، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، تب تخلیق کرنے کے بعد انسان کو قرار پکڑنا تھا، سکونت اختیار کرنی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کہ اب گھر رہیں کہاں، رہائش کہاں ہو، تو سب سے پہلے رہائش کا ذکر فرمایا
کہ رہائش تمہاری زمین ہے، رہنا تمہیں کہاں ہے؟ زمین پر رہنا ہے، زمین کو اس لائق بنا دیا کہ تم اس پر رہ سکو۔ اس لیے اس کے بعد دوسری چیزیں سب بعد میں، پہلے رہنے کا تو ٹھکانہ تو بن جائے، بسیرا تو بن جائے، آشیانہ تو بن جائے، پھر ساری چیزیں ہوتے رہیں گی۔ تو وہ آشیانہ زمین کو بنا دیا، تخلیق فرمائی، اب رہنے کی جگہ بھی دے دی۔ اس لیے اس وجہ سے بھی زمین کا ذکر آسمان سے پہلے۔ پھر اور فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ پستی سے انسان بلندی کی طرف چڑھے۔ کوئی بھی چیز کو یہ کیا ہی جاتا ہے کہ نیچے سے چیزوں کو اوپر لایا جاتا ہے، اسی کو پسند کیا جاتا ہے۔ پستی سے عروج کی طرف جب اوپر جب کوئی چیز آتی ہے تو اسے پسند کیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے آنا اسے پسند نہیں کرتے لوگ۔ تو فرمایا ابھی زمین کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو زمین پر رکھ کے پھر وہ زمین کی باتیں کرتے ہوئے آسمان کی طرف آئے، بلندی اختیار کرے، آسمان کا ذکر۔ تو نیچے زمین کا ذکر کیا گیا، پھر اب آسمان کا ذکر ہوگا۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ پستی سے عروج کی طرف آنے کی وجہ سے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف آنے کی وجہ سے پہلے زمین کا ذکر کیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل نے پہلے زمین کو تخلیق فرمایا، زمین کو پہلے تخلیق فرمایا، بعد میں آسمان وغیرہ۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ خَلْقَ الْأَرْضَ مُتَقَدَّمٌ عَلَى خَلْقِ السَّمَاءِ، زمین کی تخلیق آسمان سے متقدم ہے، پہلے ہے، اس لیے بھی زمین کا ذکر پہلے فرمایا۔ یا پھر یہ سب سے پیاری بات، محبت والی بات آپ کو ہر جگہ ہی ملے گی، جو محبت والے نا وہ اس بات کو ضرور لکھیں گے۔ یا پھر اس لیے زمین کا ذکر فرمایا کہ زمین ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ عز و جل کے مکرم، محترم، محب، اللہ کے پیارے نبیوں نے قیام فرمایا، نہ صرف قیام فرمایا، اپنے وصال ظاہر کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی زمین کو اپنی آخری جگہ بنایا، یعنی تمام نبیوں کے مقابر جو ہیں، ان کی قبریں جو ہیں، ان کے مزارات جو ہیں، یہ جو دفن ہوئے ہیں وہ اسی زمین میں دفن ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی زمین میں ہے، کعبۃ اللہ بھی اسی زمین پر ہے۔ اور کیا فضیلت چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی تخلیق اسی زمین سے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بحث الگ ہے، وہ نہیں ابھی میں یہاں پر اس کو مت شامل کیجیے۔ دوسرے انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کی تخلیق اسی زمین کی مٹی سے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور تخلیق یہاں سے ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام کا کے مزارات بھی یہیں پر اسی زمین پر ہے۔ تو اس لیے یہ فضیلت، یہ تو فضیلت تو سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کے پیارے نبیوں کا ٹھکانہ بھی یہی ہے، تو اس لیے زمین کا ذکر سب سے آسمان سے پہلے فرمایا۔ اور بس اسی پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھ دیا کہ فرماتے ہیں وفی ذالک خلاف مشہور۔ یہ جو زمین کی فضیلت میں نے اتنی بیان کی ہے، بہت سے علماء یہ بھی ہیں کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی ہیں خلاف مشہور کے، بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو زمین پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر اس کے بھی دلائل ہیں، وہ سب ابھی یہاں پر نہیں ہے، پر میں نے پڑھا ہے بہت سی جگہوں پر یہ لکھ دیا کہ آسمان فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے آسمان بلند ہے،
کسی نے کہا کہ آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس لیے آسمان افضل ہے، فرماتے ہیں جنت جو ہے آسمان پر ہے اس لیے آسمان افضل ہے۔ یہ سب محبت والی بحث جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ تو کچھ علماء کے نزدیک زمین افضل ہے آسمان سے، کچھ کے نزدیک آسمان افضل ہے زمین سے۔ تو یہاں پر میں نے زمین کی افضلیت والی چند باتیں ہی عرض کی، اپنی عشق والی بات ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زمین پر ہیں، تو ہمارے لیے زمین ہی آسمان سے افضل ہے۔ یہ محبت والی بات ہے، کوئی اس میں اختلاف، کوئی بڑی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی ایمان کی بات نہیں ہے، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ زمین جو ہے نا، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، روس، امریکہ، لنڈن، فلاں فلاں فلاں، کتنوں کو تو ہم کو نام بھی نہیں پتا۔ یہ تو نام تو تب پتہ چلتے ہیں جب اولمپک وغیرہ ہوتا ہے، الگ الگ سی پتہ نہیں کون کون سی کنٹریز آتی ہیں جن کے نام تک نہیں سنے ہوتے، ایسی ایسی کنٹریز اس وقت میں سننے میں آتی ہیں۔ تو کتنے تو ہم کو نام بھی نہیں پتا، اتنے سارے علاقے، اتنی بڑی دنیا یہ موجود ہے، یہ زمین اتنی بڑی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی جو دنیا ہے نا، اسے فارسی میں، عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ربع مسکون۔ یہ جو اتنی پھیلی ہوئی دنیا ہے، جو اتنی، جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پوری دنیا تو کوئی مشکل سے ہی بولے کہ میں نے پوری دنیا دیکھ لی ہے، اور جو نکلا تھا سکندر فتح کرنے وہ بھی پورا نہیں فتح کر سکا۔ تو اتنی بڑی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنا اس کا، اتنی بڑی دنیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ ربع مسکون ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جتنی زمین ہے نا اس کا یہ 1/4 ہے، ربع، پاؤ حصہ ہے، صرف ربع مسکون جس پر سکونت اختیار کی جا سکے، یعنی یہ زمین کا صرف پاؤ حصہ ہے جس پر سکونت اختیار کی جا سکتی، جس پر انسان رہ سکتا ہے، درندے چرندے رہ سکتے ہیں، صرف پاؤ حصہ، باقی سب پانی کے اندر ہے۔ جو زمین جو ہے پانی کے اندر ہے، صرف یہ پاؤ حصہ اوپر آیا، اللہ کی قدرت سے اللہ نے اسے پانی سے اوپر نکالا، ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، صرف پاؤ ہے، باقی تو کتنی بڑی ہے کیا ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو زمین ہے یہ چھوٹی سی ہے، پھر اور کتنے عالم میں کیا کیا ہے یہ ہماری سمجھ کے پرے ہے، انسانی سوچ سے باہر ہے۔ صرف اس پاؤ حصے کے لیے جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ خیر، اب یہ اس کے بعد اور بھی ایک بات ہے جو میرے ذہن میں اچانک سے، میں نے کہیں پڑھی نہیں تھی، جب یہ تفسیریں پڑھ رہا تھا تو ایک بات کلک ہوئی تھی، تو انشاءاللہ وہ اس کے بعد والے آڈیو میں چند باتیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ عز و جل چلاتا رہے، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں وقت نکال سکوں، وقت میں برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں، میں سمجھا سکوں، ہم سب مل کر عمل کر سکیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے۔